معزز ناظرین کرام، جب حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں اور اہل بیت علیہ السلام کے افراد کو اپنے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھ لیا تو اب آپ کے لیے مزید زندہ رہنا ممکن نہ تھا۔ آپ حجت زماں کو بے یار و مددگار دیکھ رہے تھے کہ ان سے مدد کے تمام اسباب کو ختم کر دیا گیا تھا۔ آپ کے کانوں میں پیاس کی شدت کی وجہ سے عورتوں کی چیخ و پکار اور بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ آپ نے اپنے بھائی سے میدان میں جانے کی اجازت طلب کی، جبکہ نواسہ رسول شہید کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کے نزدیک حضرت عباس علیہ السلام کا وجود انتہائی قیمتی اور نفیس خزانے کی مانند تھا، کیونکہ آپ کے دشمن حضرت عباس علیہ السلام کے حملہ سے خوف زدہ اور ان کی پیش قدمی سے سہمے ہوئے تھے۔ جب تک حضرت عباس علیہ السلام کا علم فضا میں بلند رہا، مخدرات عصمت و طہارت مطمئن اور پرسکون تھی۔ اس لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو خود سے جدا ہونے کی اجازت نہ دی اور ان سے فرمایا، آپ تو میرے علمدار ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے جواب دیا، ان منافقین کو دیکھنے سے مجھے سینے میں گھٹن محسوس ہوتی ہے، اس لیے میں ان سے اپنے شہیدوں کے خون کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ان اشقیاء سے صرف بچوں کے لیے پانی طلب کریں۔ پھر حضرت عباس علیہ السلام قوم اشقیاء کی جانب بڑھے اور انہیں واضح نصیحت کی اور خدائے جبار کے غضب سے ڈرایا، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر حضرت عباس علیہ السلام نے بلند آواز میں فرمایا، اے عمر بن سعد، یہ حسین نواسہ رسول خدا ہے، تم نے ان کے اصحاب اور اہل بیت کو شہید کر دیا ہے، جبکہ آپ کے اہل و عیال اور اولاد پیاسے ہیں، بس تم انہیں پانی سے سیراب کرو، کیونکہ ان کے دل شدت پیاس کی وجہ سے جل چکے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام یہ بھی کہتے ہیں کہ تم مجھے روم یا ہندوستان کی طرف جانے دو تو میں تمہارے لیے حجاز اور عراق کا علاقہ خالی چھوڑ دیتا ہوں۔ حضرت عباس علیہ السلام کے کلام کا اس قوم اشقیاء کے دلوں پر اتنا اثر ہوا کہ ان میں سے بعض اشقیاء رونے لگے، لیکن شمر ملعون اونچی آواز میں چلا کر بولا، اے ابو تراب کے بیٹے، اگر روئے زمین پر ہر طرف پانی ہی پانی ہو اور یہ تمام پانی ہمارے قبضے میں ہو تو بھی ہم تم لوگوں کو اس وقت تک اس سے ایک بوند بھی پینے کو نہ دیں گے جب تک تم یزید کی بیعت میں نہ آ جاؤ۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے بھائی مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں واپس آ کر انہیں اس بات کی خبر دی کہ وہ اشقیاء پانی نہیں دیتے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے سنا کہ خیام حسینی میں معصوم بچے پیاس کی شدت کی وجہ سے چیخ و پکار اور گریہ و زاری کر رہے ہیں، تو آپ اس حالت کو زیادہ دیر برداشت نہ کر سکے اور ان کی ہاشمی امیت و غیرت جوش کھانے لگی۔ پھر حضرت عباس علیہ السلام اپنے رہوار پر سوار ہوئے، آپ نے پانی کی ایک مشک اپنے ہمراہ لی اور افراد کی جانب بڑھنے لگے، لیکن بہت جلد ہی 4000 یزیدی فوج نے آپ کا محاصرہ کر کے آپ پر تیر برسانے شروع کر دیے، لیکن ان کی یہ کثرت آپ کو اپنے ارادے سے باز نہ رکھ سکی اور آپ نے تنہا اس لشکر کو مار بھگایا۔ آپ کے سر پر علم لہرا رہا تھا اور قوم اشقیاء کو یہ بھی محسوس نہ ہوا کہ حضرت عباس ان کے بہادروں کو موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں یا وسیع مصطفیٰ حیدر قرار شیر خدا میدان میں دھاڑ رہے ہیں۔ کوئی یزیدی آپ کے سامنے نہ ٹھہر سکا اور آپ مطمئن اور پرسکون حالت میں درہ فرات پر جا کر اتر گئے، جبکہ آپ کو اس یزیدی لشکر کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ جب آپ نے فرات کے پانی سے اپنے چلو کو بھرا تاکہ اپنی پیاس بجھا سکے تو آپ کو حضرت امام حسین اور ان کے پیاسے ساتھیوں اور بچوں کی آواز یاد آ گئی اور آپ نے پانی دریا میں پھینک دیا اور کہا، اے نفس، حضرت امام حسین کے بعد تیرے لیے ذلت و رسوائی کا مقام ہے اور حضرت امام حسین کے بعد تجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام موت کے درمیان گرے ہوئے ہیں اور تم ٹھنڈا پانی پی کر اپنی پیاس بجھانا چاہتا ہے۔ خدا کی قسم، میرا دین اور ایمان مجھے ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میرے امام اور آقا اور ان کے اہل و عیال پیاسے ہوں اور میں پانی پی لوں۔ دوستو، پھر حضرت عباس علیہ السلام نے مشک کو پانی سے بھرا اور اپنے راہوار اور گھوڑے پر سوار ہو کر خیام حسینی کی طرف تیزی سے روانہ ہوئے۔ عمر صاحب کے لشکر نے آپ کا راستہ روکنا چاہا تو آپ نے ان پر یوں بہادری سے اپنی تلوار کے وار کیے کہ اکثر یزیدیوں کو فی النار کر دیا۔
اور وہ آپ کے راستہ سے ہٹتے چلے گئے۔ حضرت عباس اس وقت یہ اشعار پڑھ رہے تھے: جب موت میری طرف رخ کر کے مجھے پکارتی ہے تو مجھے موت کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، یہاں تک کہ میری لاش بھی بہادر جنگجو لوگوں کے پشتوں میں چھپ جائے، میری جان پاک فرزند مصطفیٰ پر قربان ہو جائے۔ بے شک میں عباس ہوں اور اس مشق کو خیام حسینی تک ضرور لے جاؤں گا، اور جس دن حق و باطل کی آپس میں مٹ بھیڑ ہو تو میں باطل کے فتنوں اور شر انگیزوں اور موت سے نہیں گھبراتا۔ حضرت عباس علیہ السلام پانی کی مشق لیے ہوئے خیموں کی جانب تیزی سے بڑھ رہے تھے کہ زید بن رکاب نے کھجوروں کے درخت کے پیچھے چھپ کر وار کیا، اور حکیم بن طفیل نے اس لعین کی مدد کی اور اس نے آپ کے دائیں بازو پر وار کیا، تو آپ کو اپنے دائیں بازو کے کٹنے کی کوئی پرواہ نہ تھی، بلکہ آپ کا صرف یہ مقصد تھا کہ کسی طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کے معصوم بچوں اور آپ کے اہل و عیال تک پانی پہنچا دیا جائے۔ لیکن حکیم بن طفیل ملعون کھجور کے ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ جب حضرت عباس اس لعین کے پاس سے گزرے تو اس نے آپ کے بائیں بازو پر وار کیا اور آپ کا بایاں بازو قلم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ پر ہر طرف سے یزیدی فوجیں ٹوٹ پڑیں، آپ پر بارش کی طرح تیر برسنے لگے، اور ایک تیر مشق میں لگا جس سے مشق کا سارا پانی بہہ گیا۔ پھر مزید ایک تیر آپ کے سینہ میں پیوست ہو گیا، اور ایک لعین نے آپ کے سر پر گرز مارا جس سے آپ کا سر شگاف ہو گیا۔ حضرت عباس علیہ السلام نہر القمہ کے پاس گرے، اور شاید دریا کے کنارے بسنے والے افراد نے آپ کی شہادت کی تلخی کا کڑوا گھونٹ نگل لیا ہو۔ اس کے بعد حضرت عباس زمین پر گر پڑے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو الوداعی سلام کرتے ہوئے پکارا: ابا عبداللہ، میرا آخری سلام قبول کیجیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام فوراً آپ کے پاس تشریف لے آئے۔ اے کاش ہم یہ جان سکتے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت عباس علیہ السلام کے پاس کس حالت میں تشریف لے گئے۔ کیا وہ اس عظیم مصیبت پر اپنی بجھی ہوئی زندگی کے ساتھ آئے، یا بھائی چارے کی کشش ایک بھائی کو اپنے محبوب بھائی کی طرف کھینچ کر لے گئی؟ ہاں، اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کیا کہ ایک مقدس ہستی کس طرح مٹی پر خاک و خون میں غلطاں ہو کر قربان ہو رہی تھی، اور تیروں نے انہیں کس طرح ڈھانپ رکھا تھا۔ اب حضرت عباس علیہ السلام نہ تو کسی خواہش کا اظہار کر رہے تھے، اور نہ ہی کوئی رجز پڑا جا رہا تھا، اور نہ ہی کوئی حملہ دشمن کو خوف زدہ کر رہا تھا۔ آپ کی آنکھ کچھ بھی نہیں دیکھ رہی تھی، اور زمین پر آپ کے سر سے خون بہتا جا رہا تھا۔ کیا یہ درست ہے کہ ان تمام مشکلات اور مصائب کو دیکھنے کے بعد بھی حضرت امام حسین علیہ السلام زندہ تھے اور وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو سکتے تھے؟ حضرت ابو الفضل العباس کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام لکڑی کے اس ڈھانچے کی مانند رہ گئے تھے جو زندگی کے لوازمات سے خالی ہو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی اس حالت کو اس فرمان کے ذریعے بیان کیا: اب میری کمر ٹوٹ گئی اور میری طاقت کم پڑ گئی۔ اس وقت آپ کی پیشانی سے انکساری ظاہر ہو رہی تھی، اور آپ کے دکھ درد سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ حضرت عباس حضرت امام حسین علیہ السلام کی شادابی اور سرور کا جمال تھے، اور حضرت عباس کے زندہ رہنے میں ہی آپ کے دل کا سرور تھا۔ اے امام حسین کے کنبے کی نگہداشت کرنے والے اور ان کے بچوں کو سیراب کرنے والے، اور اپنے بلند عزم و ہمت کے ساتھ ان کے پرچم کو اٹھانے والے، حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو وہیں پر چھوڑ دیا جس زمین پر وہ گرے تھے، اور انہیں وہاں سے کسی دوسری جگہ پر منتقل نہ کیا، کیونکہ امام کے اس فعل میں بھی ایک راز پوشیدہ تھا، اور آنے والے وقت نے اس راز سے پردہ اٹھایا کہ حضرت عباس کو اس لیے کربلا کے باقی شہداء سے الگ مقام پر دفن کیا گیا تاکہ لوگ آپ کے روضہ مقدس پر اپنی حاجات لے کر آئیں، اور خاص طور پر آپ کی زیارت کو جائیں، اور لوگ زمین کے اس ٹکڑے کی طرف بڑھیں جہاں پر آپ کے روضہ اقدس کا گنبد ہے، کہ جس کی بلندی آسمان کو چھوتی ہے، تاکہ وہ لوگ اس گنبد کے نیچے کھڑے ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ دوستو، حضرت عباس کے علیحدہ مدفن کا ایک راز یہ بھی تھا کہ آپ کے حرم مقدس میں کرامات ظاہر ہوگی تاکہ امت اسلامیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حضرت عباس کی قدر و منزلت اور بلند مقام و مرتبہ کی معرفت حاصل ہو۔
پھر آپ کی معرفت حاصل کرنے کے بعد اس امت پر ان کی محبت اور مسلسل زیارت کرنے کا جو حق واجب ہے وہ اسے ادا کریں۔ تو یوں حضرت عباس کی ذات بندوں اور اللہ کے درمیان اتصال کا وسیلہ قرار پائی۔ اس وقت کے حجت خدا ابو عبداللہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ مشیت تھی کہ حضرت ابو الفضل العباس کی ظاہری قدر و منزلت ان کی اخروی اور معنوی قدر و منزلت سے مشابہت رکھتی ہو، لہذا جیسے خدا اور حجت خدا نے چاہا اور پسند کیا ویسا ہی ہوا۔